رؤوف رحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین کرام قدر، محترم اور محتشم سامعین کرام، اور فیس بک لائیو کے ذریعے جملہ خواتین و حضرات پوری دنیا کے اندر جو اس جمعہ کے خطبہ میں جمع ہیں اور سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا اور ہم نے پچھلا جمعہ شان مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے بیان کیا، اور اب معراج، اسراء اور اعراج، وہ سفر عشق، وہ سفر محبت، وہ سفر ملاقات رب اور رب کی رحمت للعالمین سے ملاقات کا سفر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ملاقات کا سفر جس سفر کے اندر، اور وہ سفر ایسا ہے قیامت تک عقل، سائنس، ٹیکنالوجی اور جتنی بھی ڈیولپمنٹس اور ترقی ہوتی رہے گی، مگر کوئی بھی سفر معراج اور معجزہ معراج کی گرد کو نہ پا سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر اجمالاً یا تفصیلاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ذیشان آیا ہے۔ اب چونکہ یہ سفر ہی ایسا ہے تو اس پہ شبہات بھی آ سکتے ہیں، اور آئے اور لوگوں نے اس کو بیان کیا، اور وہ جو اٹھنے جنم لیتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ سفر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی حالت میں طے کیا تھا، خواب کی حالت میں طے کیا تھا۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ طے فرمایا تھا۔ اور جو لوگ اور جو نظریہ اس طرف گیا کہ یہ عقلی طور پر درست نہیں ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہو جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں، اصل میں جو سمجھ لگی اس کی وجہ انہوں نے اس واقعے کو اور معجزہ معراج کو اپنے عقل کے پیمانوں پر ناپنا چاہا ہے۔ اس کے لیے اقبال کہتے ہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں مگر اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ذرا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور پھر فرمانے لگے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ آقا علیہ السلام کا ہے، اور معجزہ اللہ رب العزت انبیاء سے صادر کرواتا ہے،
اور اس کا مقصد دین کی اور اس شخصیت کی تصدیق کروانا ہوتا ہے، اور وہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، جو عادت میں نہ آئے، جس کو عقل سمجھنے کی کوشش کرے تو عقل عاجز آ جائے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزہ کی تعریف ہی یہ ہے جس پر عقل مغلوب ہو جائے اور علم اور کمال نبوت غالب آ جائے۔ عرض کر رہا ہوں، اب دیکھتے جائیں، اب دیکھتے چلے جائیں باپ کے، یہ کیا ہے جس پر عقل عاجز آ جائے، یہی معجزہ ہے۔ صالح علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا۔ اس میں نا ایفیکٹس کا بٹن ہوگا، اس کو بس نیچے کر دیں، نیچے سے ایک ہو جائیں ایفیکٹس مائک کے اوپر۔ اب ٹھیک ہے ویسے تو عرض کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا۔ تو جب جادو عروج پر ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے 80,000 جادوگروں سے مقابلہ کیا، اور 80,000 جادوگر اپنی اپنی رسی لے کر آئے، وہ سام بن گئی، اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا وہ اژدہا بن کر ان سب کو کھا گیا۔ عقل میں آتا ہے ایک وقت میں ایک عصا اژدہا بن کر 80,000 رسیوں کو کھا جائے؟ یہ عقل میں آتا ہے؟ بس آگے آتے جائیں۔ پھر اور بھی تھا ید بیضا کا موضوع، ید بیضا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ یوں بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ ہاتھ سورج بھی اسے دیکھ کے شرما جاتا۔ یہ عقل میں آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل ترقی کر گئی تھی، طب یونانی ترقی کر گئی تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، مادرزاد نبینوں کو آنکھیں دے دیں، برزدوں کو ٹھیک کر دیں، اور اب ان کی پیدائش ہی ایسے ہوئی ہے بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ شان عیسوی، ولادت عیسوی ہے۔ اور پھر اگلا کمال یہ ہے، عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا، عیسیٰ علیہ السلام عرشوں پر جسم کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ؟ بولیں، جسم و روح کے ساتھ، وہ آج تک جسم و روح کے ساتھ عرشوں پر ہیں۔ تو کیا میرے مصطفیٰ معراج کی شب جسم و روح کے ساتھ عرشوں پر جا نہیں سکتے؟ آؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ اب آگے آئیں، پھر دوسرا شبہ اس میں، کہاں تک گئے تھے حضور؟ کسی نے کہا آسمانوں تک پہنچے، کسی نے کہا وہ سدرۃ المنتہی تک گئے تھے، کسی نے کہا ارے اس سے بھی آگے رب سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ تیسرا شبہ سے ڈالا گیا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیں کبھی کبھی ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ جنت کو دیکھ کے مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں؟ بولے بول، بن دیکھے۔ دوزخ کو بن دیکھے مانتے ہیں، دیکھ کے مانا؟ فرشتوں کو دیکھ کے مانا کہ بن دیکھ کے مانا؟ جی، عالم کو، پورے عرش کو، عرش لو قلم کرسی کو بن دیکھے مانا یا دیکھ کے مانا؟ اگلی بات کروں، رب کو دیکھ کے مانا کہ بن دیکھے مانا؟ ہیں بن دیکھے مانا، کس کے کہنے پر مانا؟ اور ہم نے تو انہیں بھی نہیں دیکھا، پھر بھی مانا۔ اس رب کو مانا اور اس پر سب کچھ اپنا بنا لیا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو ایمان کی آزمائش، معراج بڑا ہے کہ رب کی زیارت بڑی ہے؟ یعنی رب کی ذات بڑی ہے کہ معراج بڑی ہے؟ جب بن دیکھے رب کو مان لیا ہے تو معراج پیچھے رہ گئی۔ یہ بھی ایک عجب مقام ہے، یعنی ذات میں تو رب بڑا ہے نا، حضور کے کہنے پر مانا، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ذات رب کی بڑی ہے۔ تو معراج کیا ہے؟ معراج میں رب نے بتایا، تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ کون ہے، تمہیں پتہ لگے۔ کیونکہ احکام اور علمی بات، احکام کبھی عبارت النص سے لیے جاتے ہیں،
کبھی اشارت النص سے لیے جاتے ہیں، کبھی اقتداء النص سے لیے جاتے ہیں، اور کبھی دلالت النص سے لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی رب نے پورے قرآن میں نہیں کہا یا محمد۔ رب کو لطف آتا ہے کہ اشاروں میں، القاب میں، سونے سونے ناموں میں اپنے محبوب کو یاد کرے۔ کبھی کہے یا ایھا المزمل، کبھی کہے یا ایھا المدثر، کبھی کہے یا ایھا الرسول، کبھی کہے یاسین، کبھی کہے طٰہٰ۔ مالک یہ کیا ہے؟ کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی محبوب کے سونے سونے نام لینے سے مجھے لطف آتا ہے۔ لطف سے مراد یہ ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور میری خوشی کیا ہے کہ اس سے محبوب کے ذکر کی بلندی دکھاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اچھا، وقت کا پتہ نہیں لگ رہا۔ تیسرا شبہ یہ ہے کہ اس رات کو دیدار کس کا کیا؟ آیا آپ جبریل کو دیکھا، درست ہے، مگر کیا جبریل کو دیکھنا تھا جو ساتھ سفر میں ساتھ تھا؟ اسے دیکھنا معراج تھی؟ ذرا غور تو کریں نا۔ اور بڑا کون ہے ذات میں؟ اور حضور اور جبریل میں بڑا کون ہے؟ حضور بڑے ہیں نا، شان میں، ہر معاملے میں اوپر ہے نا۔ تو اوپر والا اپنے نیچے کو دیکھے، یہ معراج ہے؟ یا اوپر والا اپنے سے اوپر کو دیکھے؟ تبھی کوئی نویکلی بات ہوگی جسے رب اتنے بیان سے، اتنے اہتمام سے بیان فرما رہا ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ تو کہا کہ جبریل کو دیکھا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا۔ تیسرا گروہ تھا، کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو جزیات ہیں، حضور سے بڑے رب کی نشانی کون سی ہے، دکھا دو۔ رب نے اپنے ہونے کی سب سے بڑی نشانی اور دلیل ذات مصطفیٰ کو بنایا، اور جو انہیں دیکھ لے ان جیسا انسان کوئی نہیں۔ جو حضور کو دیکھ لے ان جیسا انسان کوئی نہیں، وہ صحابی، یعنی حضور کے دور میں ایمان کی نظر سے جو حضور کو دیکھ لے وہ صحابی، اس جیسا انسان کوئی نہیں۔ مجھے ایک اور بات سمجھ لگی، لگتا ہے رب نے، فرشتوں نے کہا ہوگا مالک میلاد تو تو نے بنا دیا فرشیوں کے لیے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم بھی مصطفیٰ سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں۔ رب نے کہا تمہارے لیے معراج رکھ دی ہے، تمہارے لیے معراج رکھ دی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، تیسرا اس پر رائے یہ ہے کہ نہیں نہیں، جلوہ ذات حق کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار پایا ہے۔ اب آئیں ان باتوں کو سمجھ کر اور مضمون کو اور محل کو اور مقاصد کو سمجھ کر اب آئیں آیت کی طرف۔ رب نے کہا والنجم، قسم ہے ستارے کی۔ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے اور ساری کائنات کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں اس کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی، تو جب وہ کسی کی قسم اٹھائے، اور جب وہ قسم اٹھائے تو جس کی قسم اٹھائے اس کی عظمت کا عالم، اس کی شتبت کا عالم، اس کی ندرت کا عالم، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا جس کی قسم رب اٹھائے اور یوں کہے قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا، اور رب قسم اٹھا کر ستارے کی بات کرے۔ تو آئیں، نجم کے ایک معنی نہیں ہے، بے شمار معنی ہے نجم کے۔ جس طرح قرآن ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، یہ فصاحت میں، یہ بلاغت میں، یہ عربی میں اپنے کمال پر اترا ہے، کیونکہ جس نے اتارا اس سے اعلیٰ کوئی نہیں، جس پر اتارا اس اعلیٰ نے اس سے اعلیٰ کوئی بنایا ہی نہیں، تو پھر کلام تو ہے ہی اعلیٰ جب وہ اعلیٰ کا ہو گیا۔ آگی بات سمجھ۔ اب آئیں اس کا نجم کا پہلا معنی، تو نجم کے معنی کے پوچھا، حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا حضور یہ کون ہے جس کو ستارہ کہہ کے رب نے قسم کھائی ہے؟ فرمایا ہوا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحویجہ نزولہ، ہوا نبی محمد
فرمایا اس سے مراد کوئی اور نہیں، نبی محمد مصطفیٰ ہیں، رب نے جنہیں ستارہ کہا ہے۔ فرمایا نجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بغوی کو اٹھائیں یہی تفسیر کر رہے ہیں، امام خازن کو اٹھائیں یہی تفسیر کر رہے ہیں، علامہ علوسی کو اٹھائیں یہی تفسیر کر رہے ہیں۔ اور پہلا معنی ہے نجم اصل میں کسی جڑ کو کہتے ہیں، کسی چیز کے روٹ کاز کو کہتے ہیں، کسی مبدا کو کہتے ہیں، کسی اوریجن کو کہتے ہیں، جہاں سے کسی شے کا آغاز ہو اسے نجم کہتے ہیں۔ اور اسی لیے بیج کو بھی اسی لیے نجم کہتے ہیں کہ یہاں سے درخت اگتا ہے۔ نجم اسے کہتے ہیں جہاں سے چشمہ پانی کا اگرے نکلے اور جاری ہو، اسے بھی نجم کہتے ہیں۔ تو اس کو اصل اور نجم کہا تو مالک کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا چمکتے ہوئے ستارے محمد کی قسم کہ یہ وہ ذات ہے جسے ہم نے ساری کائنات کی اصل اور مدہ بنا کر پیدا فرمایا۔ ازل سے ابد تک ساری کائنات جس کے وجود کی مرہون منت ہے، جس کی وجہ سے میں نے حسینوں کو حسن دیا، جمیلوں کو جمیل کیا، کمالات والوں کو کمال دیے، آدم کو صفی کیا، نوح کو نجی کیا، ابراہیم کو خلیل کیا، اسماعیل کو میں نے ذبیح کیا، یوسف کو حسی کیا، موسیٰ کو کلیم کیا، عیسیٰ کو مسیح کیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، والنجم، میرے مصطفیٰ، اس کی وجہ تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، کیونکہ تو ہی کائنات کی اول ہے۔ جب میں نے کائنات کو بنانا چاہا تو تو پہلا نور کا وہ بیج تھا جسے بکھیرا تو کائنات بن گئی، سمیٹا تو مصطفیٰ بن گئے۔ اب سمجھ اور سمجھاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، یعنی کائنات کے اندر ماں کی مامتا کی رحیمیت بھی رحمت مصطفیٰ کا پرتو ہے، کائنات میں زمین و آسمان کی وسعتیں بھی کمال مصطفیٰ کی وسعتوں کا پرتو ہے۔ ہر کمال جو کائنات میں ہر شے کو ملا، وہ شے سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر رسالت تک، رسالت سے لے کر اولو العزم تک، جس کو جو کچھ ملا وہ صدقہ مصطفیٰ اور وجہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے رب نے کہا حبیب تو اصل ہے تو اصل اپنے اصل کی طرف چل رہا ہے۔ رب نے کہا والنجم اذا ہوا، ہائے ستارے محمد اصل کی قسم، یہ ہے اصل کا معنی۔ تو اصل کا، اب میں حدیثوں میں نہیں جا رہا، حدیثیں بڑی پڑھی ہیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں، میں نے حدیث نور بھی ہے اس میں، وہ سارا ہے، مگر میں موضوع پر آ رہا ہوں آگے۔ النجم کا دوسرا معنی ہے طلوع ہونا اور ظاہر ہونا، اور یہ بھی ہے طلوع اور ظہور اگر اس کا معنی لیا جائے منجد میں، لسان العرب میں، اور مختلف عربک گرامر کی ڈکشنریز ہیں، میں معنی کو اس وقت ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں۔ تو رب نے کہا النجم، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج مطلع کائنات پر اس طرح طلوع ہوا کہ اس کے ظاہر و باطل کے کمالات منصہ شہود پر آ گئے۔ یعنی وہ کمالات میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے تھے جو میں دکھانا چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ لگے کہ میرا مصطفیٰ کون ہے، تو میں نے اس کے لیے شب معراج کا انتخاب کیا، اور شب معراج پتہ لگا کہ مصطفیٰ صرف فرشیوں کے نہیں عرشیوں کے بھی آقا ہیں۔ اور اب آگے آئیں، جب تک کسی چیز کا ظاہر نہ ہو تو پتہ کیسے لگے کہ وہ کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے، کتنے کمالات اس میں پائے جاتے ہیں، کتنے اس کے دبے باری تعالیٰ نے انوار رکھے ہیں۔ دیکھیں سورج جب تک طلوع نہیں ہوتا پتہ لگتا ہے آج کتنے انوار و تجلیات اور جمالات اور کتنی شعائیں اور کتنی کرنیں اور کتنی
نہیں گرمی اور تپش ہوگی جب طلوع ہوتا ہے. اسی طرح سورج کے بھی طلوع ہونے کے 3 مدارج ہیں. توجہ رہے, اسٹرالوجی بھی پڑھتے ہیں آج ہیں. 3 مدارج ہیں. پہلا ہوتا ہے سورج جب نکلتا ہے ٹکیا کی صورت میں, پھر اس کے بعد ہوا نیڑے پہ آتا ہے تو اس طلوع کے مدہ کو اشراق کہتے ہیں. پھر آگے بڑھتا ہے, پھر جب ایک اور مقام پر جاتا ہے, اوپر جاتا ہے, اس بدلہ کو چاشت کہتے ہیں. جس طرح سورج کے 3 مطالع ہیں, 3 مطلع ہیں, معراج کے بھی سفر کے 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کہاں پر رب نے طے کروایا؟ پہلے میرے مصطفیٰ کا ظہور اور آنا مطلع بشریت پر بیت المقدس میں ہوا, جب جہاں پر ساری بشریت کا خلاصہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جمع تھے, اور سارے نبیوں کو رب باری تعالیٰ نے بلا لیا, اکٹھا کروا دیا. اب ذہن میں سوال آئے, یہ چلے نہیں گئے تھے دنیا سے؟ سارے نبی تو, موسیٰ علیہ السلام بھی بظاہر حیات نہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر حیات نہیں ہیں, عیسیٰ علیہ السلام عرشوں سے آ گئے, اب کیا بنا؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ رب نے کہا جو میرے ہو جاتے ہیں نا وہ کہیں نہیں جاتے. تو اگر یہ کہیں نہیں گئے, جو ان کا امام ہوگا وہ کہاں جا سکتا ہے؟ شہید زندہ. تو جن کے صدقے انہیں شہادت ملی وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ بس یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا, پتہ لگا انبیاء اولیاء کی قبور پر جانا سنت مصطفیٰ ہے. اور حضور نے عجب منظر دیکھا, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے. صلاۃ پڑھ رہے تھے. کئیوں نے مانا کیا صلاۃ بمانا نماز, درست ہے, درست ہے, مگر ایک بات ہمیں بھی بتائیں, ہمارے شیخ بتاتے ہیں کہ یہ تو بتائیں قبر میں تو نماز فرض نہیں, اور ادھر خبر ملے کہ سواری مصطفیٰ آ رہی ہے اور ادھر نماز پڑھی جائے گی یا کچھ اور. ہمارا وجدان کہتا ہے کہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ, وہ نماز نہیں آمد مصطفیٰ پر درود پڑھ رہے تھے. زندہ. اور ختم نبوت کے معراج بھی رب نے اپنے مصطفیٰ کے معراج میں رکھی. محبوب معراج بشریت پر تیرا مطلع, جب تو مطلع بشریت پر جگمگایا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, میرا وجدان و محبت ایسے ہی کہتا ہے, نبیوں نے بھی کہا ہوگا آقا آپ کی معراج تو ہے ہی, آج ہماری بھی معراج ہے. ہو سکتا ہے حضور نے پوچھا ہو تمہاری معراج کیسے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نے کہا ہو حضور آپ کو جو تک رہے ہیں, ایک آپ کو تک رہے ہیں اور دوسرا امام آپ ہیں, مقتدی ہم ہیں. رب نے بتایا میرا مصطفیٰ مطلع بشریت پر کیسا چمکا ہے کہ امام الانبیاء بن گیا ہے. اب آگے آئیں, اب اس میں بے شمار مضامین آ سکتے ہیں, مگر میں گوشوں میں جانے کے بجائے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آگے آئیں. رب نے دوسرے مطلع پر جب میرے محبوب کا مطلع انوار ملکوت کے اندر میرے محبوب کے انوار کا اظہار ہوا, جب سدرۃ المنتہا پر فرشتے بھی رہ گئے, وہاں پر میرے مصطفیٰ نے اور آقا علیہ السلام عالم ملکوت کے انوار پر یوں منور ہو کر چمکے کہ فرشتوں نے بھی کہا ہوگا میرے رب میں اللہ مجھے اپنے مصطفیٰ سے ہم سب کو بھی مستفید ہونے دے, مستفید ہونے دے. اور یاد رکھیں اگر حضور خالی بشر ہوتے تو نوری ان سے لے نہیں سکتا, اور خالی نور ہوتے تو بشر لے نہیں سکتا تھا. رب نے اپنے مصطفیٰ کو نور و بشر کے سنگم پر بنایا ہے.
کہ جہاں پر بشر آئے تو بشر اپنا حصہ لے لے، صدیق آئے تو وہ اپنا حصہ لے لیں، عمر آئے وہ اپنا حصہ لے لیں، قیامت تک امتی آئے تو وہ اپنا حصہ لے لیں، اور جبریل یہاں آئیں یا وہاں لے جائیں وہ اپنا حصہ لے لیں۔ آگے آئیں، تیسرا مقام تھا جہاں پر حقیقت محمدی کا اظہار تھا، وہ کمالات جو اب تک سب سے چھپے ہوئے تھے۔ ابھی تو یہی پتا تھا حضور جیسا بشر کوئی نہیں، فرشتوں کو یہی پتا تھا حضور جیسا نور والا کوئی نہیں۔ اعلی حضرت اسی لیے پکارتے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مقام ہے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور قصیدہ معراجیہ میں تو مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، یہ کلام بڑا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو جو بن ٹپک رہا